ہم تو وہ لوگ تھے، ہماری تاریخ وہ تھی کہ ہم تجارت میں بھی خدا ڈھونڈتے تھے، اور آج حال یہ ہے کہ عبادت میں تجارتیں ڈھونڈتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن اللہ قلب و جگر کو، قلب و نظر کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے گا، نظریں پھٹی ہوئی، ابصارها خاشعہ، ابصارها خاشعہ، ابصارها خاشعہ، نگاہیں پھٹی ہوئی، لمبے صدیوں کے دن میں آج اسے معلوم ہو رہا ہے کہ آج اس خدا کی رضا کو پانے کے لیے میں دل کی صفائی کرتا تو میرے دل میں خواہشات نہ آتی، مفادات نہ آتے، میں صاف دل کے ساتھ نہ بچا بچا کے رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو خوب تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ عزیزو دوستو، نفس کا تزکیہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ دل کی پاکی کی بنیاد پہ اللہ نے نیکیوں کا وزن طے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے یہ حدیث کئی مرتبہ سنی کہ 3 لوگ اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے، قاری صاحب، سخی صاحب اور شہید۔ کیا لے کے آئے ہو مجھے دکھاؤ نا۔ اب جسم پہ عملوں کے نشان ہیں، شہید کے پاس خون ہے، سخی کے پاس پوری فائل ہے، نیکیاں لکھی ہوئی، خدا ظلم نہیں کرے گا۔ قاری کے پاس تلاوتیں، ادائیں ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، واعظ شیریں بیاں، خطیب شعلہ بیاں، لچھے دار گفتگو، جم گٹھا، سب کچھ ہے، موجود ہے، لوگوں نے دیکھا، لوگ گواہی دے رہے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے میرے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ تو اللہ کے لیے کیا تھا؟ وہ دل تھا، وہ نفس کی پاکیزگی تھی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ آج بیٹے اور مال لانے والے کامیاب نہیں ہوں گے، سچا اور ستھرا دل لانے والے کامیاب ہوں گے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، دلوں کو صاف کرنے والے، دلوں کا تزکیہ کرنے والے اس مقام پہ پہنچیں گے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت خود ان کے قریب کی جائے گی۔ یہ ان کا سٹیٹس ہوگا، یہ ان کا اعزاز ہوگا، اور ایسے ہوگا، اور دنیا میں ایسے ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے 99 قتل کیے۔ ایک شخص سے پوچھا کہ حل لی توبہ، توبہ ہے؟ اس نے کہا لا، نہیں۔ اس نے اسے بھی قتل کیا، 100 کی تعداد پوری کی، پھر کسی کے پاس گیا، اس نے کہا توبہ، اس نے کہا ہے، شرط یہ ہے کہ دل صاف کر، اندر صاف کر، ظاہری رنگت کو چھوڑ، رنگ کی کالت کو چھوڑ۔ یہاں خدا کی پھٹکار ابو لہبوں پہ پڑ جاتی ہے، اور خدا کا چناؤ بلال بھی ٹھہرتا ہے، سہیب بھی ٹھہرتا ہے۔ دل صاف کر، تزکیہ کر، اندر پاک کر، پکی توبہ کر، خدا کو آواز دے، اللہ جی میں نے کفر، میں نے غلاظتیں، میں نے قدورتیں، میں نے بدماشیاں، میں نے تکبر، میں نے انانیت کے بت پاش پاش کیے، اے مولا میرے اس دل پہ اپنے کرم کی بارش تو برسانا۔ تو پھر ان لوگوں کی طرف چلا جا جو صاف دل والے ہیں، جو ستھرے دل والے ہیں۔ بزنس مینوں کی طرف نہیں بھیجا، کسی کالج کے پرنسپل کی بزم میں نہیں بھیجا، کسی سائنٹیفک، کسی سائنسدان کی طرف، کسی ڈاکٹر کی طرف نہیں جا، کسی اللہ والے کی مجلس میں جا، تزکیہ نفس والوں کی طرف، سچے دل والوں کی طرف، خدا کو سچے قلب و جگر سے یاد کرنے والوں کی طرف جا۔ چلا تھا تو رستے میں موت آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرا تو جو برے علاقے کے لوگ تھے ان کے قریب تھا، جس علاقے کی طرف جا رہا تھا وہ دور تھا۔ جنت جہنم کے فرشتے آئے، اختصاراً اشارہ کر کے آپ بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تو جنت کے فرشتوں نے کہا ہمارا ہے، جہنم کے فرشتوں نے کہا، آواز آئی فیصلہ کرو، اور فیصلہ کرنے کے لیے فاصلہ ماپو، فاصلہ ماپا گیا۔ اعلان ہوا کہ جس علاقے کے قریب ہے اس علاقے کے لوگوں کی صف میں نام لکھو۔ قریب کن علاقے کے تھا؟ گنہگاروں کے، خطا کاروں کے۔
سیاکاروں کے قریب تھا. جب فاصلہ ماپنے لگے تو اللہ نے جنت والے حصے کو کہا سکڑ کر کے میرے بندے کے قریب ہو. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، تو صاف دل لے کے آ، خدا جنت کو تیرے قریب کرے گا. سچائی لے کے آ، اور کوئی نیکی نہیں، کوئی روزہ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، ابھی بندہ 100 مارا ہے، کبیرہ گناہ ہے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کا ناخن اکھاڑا ہوا ہوگا میں محمد اس سے پوچھوں گا. حجت الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے 100 بندہ مارا ہے. سچی توبہ کی اور آنکھوں کے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کو غسل دیا، خدا کو رو کے دکھایا، سچے دل سے اندر سے ہاں نکالی. دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقتیں، پرواز مگر رکھتی ہے. اور آسمان چیر گیا، نالا اے بے باک میرا، ان کی آواز آسمان کے پائے سے جا ٹکرائی. سچا دل تھا، صاف دل تھا، ستھرا دل تھا، قلب و جگر تھا، سچی سوچ تھی، وہیں پڑا ہوا ہے. جنت رب نے قریب کر دی. فرشتے جھگڑا کر کے صدارت کا تاج سر پہ رکھ کے جشن مناتے ہوئے لے گئے. جنتی آیا ہے، ہمارا آیا ہے، جنت قریب آئی، جنت نے ناز کیا. دل صاف تھا، سوچ صاف تھی، اندر صاف تھا، کدورت نہیں تھی، نفرت نہیں تھی. یہاں بھائی بھائی کو بلانے کے لیے تیار نہیں، بچہ ماں باپ کو بلانے کے لیے تیار نہیں. عزیزوں، ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نفرت ہے نا تم اپنے دل کے اندر رکھ کے جو دل کو غبار آلود کرتے ہو، تو دل جب غبار آلود ہو جائے، اسے پاک صاف نہ کیا جائے. پھر اب ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال فرمائی اور صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ جب تم برتن میں دودھ ڈالنے لگتے ہو تو اس کے پیندے کا جائزہ لیتے ہو کہ نہیں؟ کہ اللہ کے رسول لیتے ہیں. فرمایا اگر برتن کے پیندے کے اندر کوئی غلاظت پڑی ہو تو دودھ ڈالو گے؟ کہا نہیں. فرمایا اگر ڈالو گے تو کیا ہوگا؟ کہا اگر ڈالیں گے تو دودھ خراب ہو جائے گا. دودھ دل کے اندر پلید چیز ہوگی، ڈول کے اندر پلید چیز ہوگی تو جو چیز ڈالی جائے گی وہ بھی پلید ہو جائے گی، وہ بھی خراب ہو جائے گی. اگر کوئی غلیظ چیز ہوگی، ناپاک چیز ہوگی تو اس میں دودھ ڈالا جائے گا تو دودھ ہے. فرمایا بھی یہی نہیں تمہارے دلوں کی مثال ہے، اگر دلوں کے پیندوں کے اندر غلاظت پڑی ہو نا، حج جیسی نیکی بھی ڈال دیں تو پاک نہیں رہتی. اور خدا کے دربار میں شرف قبول نہیں پاتی. کیا لے کے آئے ہو؟ شہادت لے کے آیا. کیا لے کے آئے ہو؟ تلاوت لے کے آیا. کیا لے کے آئے ہو؟ سخاوت لے کے آیا. مرکز تعمیر کیے، نفس کی بیماریوں کے جھگڑے ہیں، میرا نام میرا جھنڈا. اعلان، چھوٹا نام بڑا نام، صدر صاحب ناظم اعلی، سٹیٹس، لفظوں کی جنگ، دکھاوے کی جنگ، اور ساری زندگی تیری دعوت پہ کسی ایک شخص کی اصلاح ہو جائے تیری نسلوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. سچے دل سے جا. اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے نہیں لے کے آئے، یہ تو تم لوگوں کے لیے کر رہے تھے نا، اس کی بات چھوڑو. کذب تم جھوٹ بول رہے ہو. تم تلاوت کی ہے، تم جھوٹے ہو. سخاوت کی ہے، تم جھوٹے ہو. شہادت دی ہے، تم جھوٹے ہو. فَصُحِبَ عَلَى وُجُوهِهِمْ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، چہروں کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں. اعاذنا اللہ منہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا. الہ العالمین ہمیں اپنی ہی ذات کے لیے نیکی کرنے کی توفیق دے. ہمارے دل کو ریا سے محفوظ فرما، ہمارے نفس کو پاک کر دے نمود سے، نمائش سے، دکھلاوے سے. اللہ میرے قلب و جگر کو پاک کر. شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے اللہ جی اگر یقین آ جائے نا کہ کسی ایک سجدے کے ذریعے سے ہم نے تجھے راضی کیا ہے، اس سجدے کو دلیل بنا کے تجھ سے لڑ کے جنت لے لیں گے. ہم نامرادوں کو ایک سجدہ بھی نظر نہیں آتا جس میں تجھے تیری رضا کے لیے پکارا.
आजजी इनकिसारी, वल्लज़ीन आतौ व क़ुलूबुहुम वजीला, वो लोग जो देते हैं तो उनके दिल डरते हैं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, है अल्लाह के रसूल ये किन लोगों के दिल हैं जो नेकी करने के बाद भी डरते हैं? रहमते कायनात ने फरमाया ये ईमान वालों के दिल हैं। अल्लाह के रसूल नेकी करके डरते हैं? फरमाया नेकी करके डरते हैं कि कहीं दिल में मैं आके ये नेकी ज़ाया ना हो जाए, नफ्स का गंदापन इस नेकी के ज़िया का सबब और जरिया ना बन जाए। और बताओ मेरे लिए क्या लेके आए हो? मेरे लिए शेख दाऊद अरनाउत ने इस हदीस की सनद को सही कहा है। अल्लाह के लिए क्या लेके आए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उरिज़ा अलैया उजूर उम्मती रअयतुल क़ज़अत युख़रिजुहा अर्रजुलु मिनल मस्जिद। सुभान अल्लाह, मुझे अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के नामा अमाल की फाइलें दिखाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उस नामा अमाल की फाइल में अल्लाह ने मुझे वो डीखा, वो कख, वो तिनका दिखाया। रअयतु, मैंने देखा, अल क़ज़अ, वो डीखा, वो तिनका, वो कख, युख़रिजुहा अर्रजुलु मिनल मस्जिद, जिस डीखे को साफ दिल से बंदे ने उठा के मस्जिद से बाहर फेंका था और वो डीखा उसकी बख्शिश का बायस बन गया था। वो कख उसकी निजात का क्यों बनया निजात का जरिया? उन्हें कहा डीखा ये, उन्हें कोई वड्डी गल समझदा ते वो च मैं आउंदी ना, ते असीं वड्डे तो वड्डी भी नेकी कर लईए। वो चौधरी वड्डी नहीं, वो अल्लाह कराई है। अल्लाह साडे को सारी जिंदगी कम लेंदा रहे दीन दा नेकी दा, किहदी मेहरबानी। और सानू पिंडा दावां तो चक के अर्श वाले ने कुरान दे हाफिज, कारी, आलिम, दाई बना छड़िया, ये तो साडा कोई कमाल है। दिल उसके कब्जे में, नेकी की तौफीक वो देता है और उसका दिया हुआ जिस्म करता है और उसके दिए हुए माल से करता है। मैं किस चीज की? ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, खबरदार अपने इस्लाम का एहसान मुझ खुदा पे चढ़ाया तो। अल्लाहु यमुन्नु अलैकुम, ये खुदा का तुम पे एहसान है। अनहदाकुम लिल ईमान, कि उसने तुमको हिदायत दी, ईमान दिया। वरना अर्श वाला इतना मेहरबान है कि रसूल के सामने खानदान के लोग कई मौजूद होते, अल्लाह नहीं देता। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, ये उसकी रहमत का इख्तिसास है, जिसे चाहता है अपनी मर्जी से चुनता है। तुम्हारा कोई एहसान नहीं है। इन कुन तुम सादिकीन, अगर सच्चे दिल से फैसला करोगे तो नतीजा यही आएगा कि खुदा जी, अल्लाह जी, हमारा कोई कमाल नहीं, कमाल सारे तेरे, कमाल सारे, रंग सारे। दिल के अंदर जितने नेकियों के जज्बे मंडला रहे हैं, ये ख्वाहिशें सारी अल्लाह जी तेरी। मैं ठिठरती रात में कारी साहब की दावत पे यहां बैठ गया, अल्लाह तूने बिठाया है। अल्लाह कई गेमा खेल रहे ने, कई एवं फजूल वेले खड़े। अर्रजुलु ताफ़ा युकल्लिमु फी अमरिल आम्मा यंतालिकु फीहा रुवैबज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी है कि तुम जमाने के फजूल तरीन लोगों को सियासत की बातें करते देखोगे। अर्रजुलु ताफ़ा युकल्लिमु फी अमरिल आम्मा, लोग टोलियां बना के खड़े हो जाएंगे और सारी सारी रात सियासत की बातें होंगी। फुलां चंगा है, फुलां नहीं सी चंगा, फुलां चंगा है, फुलां नहीं सी चंगा। हजरात, आप क्यों वक्त जाया करते हो? काश हमें मालूम हो जाए ये वक्त कितना कीमती है। नेमतानी मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़, जिसके दिल पे गर्दो गुबार चढ़ जाती है ना, तज़किया नफ्स की दौलत से महरूम होता है। उसे महसूस ही नहीं होता कि वक्त कितनी कीमती दौलत है और सेहत कितनी कीमती दौलत है, और वो अलल्लो थलल्लो में इन नेमतों को ज़ाया कर देता है। रअयतुल क़ज़अ, मैंने वो कख देखा, मैंने वो तिनका देखा, मैंने वो डीखा देखा, जिसे किसी शख्स ने उसके लिए सच्चे दिल से अंदरों इथों पाक दिल तज़किया नफ्स क्यों जरूरी है कि छोटी सी नेकी खुदा के दरबार में मेराज पाती है। और अगर यहां गलास्ते उतर आए, इंसान की बड़ी बड़ी नेकियां ज़ाया हो जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स किसी को ना दे सके कुछ भी तो ना दे, सिर्फ उसके साथ सच्चे दिल से अल्लाह के लिए मोहब्बत शुरू कर दे, उसकी ये मोहब्बत उसकी बख्शिश का बायस बन जाती।
اور یہاں دل کا بھی تذکرہ ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان من عباد اللہ لاناس، اور ایک روایت میں ہے لاناسا لیس من الانبیاء ولا من الشہداء یغبطہم الانبیاء والشہداء، وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، ان پہ نبی بھی رشک کریں گے، ان پہ شہید بھی رشک کریں گے، انہیں رشک کی نگاہوں سے دیکھیں گے، آہ بھر کے دیکھیں گے، حیرانگی سے دیکھیں گے، اچنبے سے دیکھیں گے، تعجب سے دیکھیں گے، ششدریت سے دیکھیں گے. صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ان کا وصف تو بیان کیجئے. ایک صحابی رسول نے سوال کیا. امام کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبی رشک کریں گے، شہید رشک کریں گے. وَإِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، چہرے نور کے ہوں گے. وَإِنَّهُمْ عَلَى مَنَابِرِ نُورٍ، وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. اور ایک حدیث میں ہے خدا کی دائیں جانب، عرش کی دائیں جانب، خدا کی دونوں سائڈیں دائنی ہیں، خدا کی دونوں طرفیں دانی ہیں، خدا کی دونوں سائڈیں دائنی سائڈیں ہیں خدا تعالیٰ کی. تو دائیں جانب پہ، عرش کی دائیں جانب پہ سٹیٹس اور وقار کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے. خدا انہیں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. اللہ کے رسول نے کیا کی ہوگی؟ فرمایا صرف اس کے لیے کسی سے محبت کی ہوگی. دھوکھا نہیں کاری صاحب، اسی تانوں بڑا چاہنے ہیں، اسی اللہ نو بڑا مانتے ہیں. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، دعوے نہ کرو، اسے معلوم ہے. دل کو پاک کرو، قلب و جگر کو پاک کرو، رگ و پے کو پاک کرو. اسے معلوم ہے کہ تم نے دلوں پہ کتنی محنت کی ہے، نفس پہ کتنی محنت کی ہے، نفس کو کتنا کنٹرول کیا، خواہشات کو کتنا کنٹرول کیا ہے، قلب و جگر میں آنے والے ارادوں کو کتنا کنٹرول کیا ہے. ساری زندگی تجھے اپنے بچوں کے مستقبل اور فیوچر کی پڑی ہوئی ہے. اور امام کونین علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے اندر 313 لے آئے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے شانے تھر تھر کانپے، چادر مبارک نیچے گری اور میں نے اٹھا کے کندھوں پہ رکھی. رسول کی آنکھیں بھار آئیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے کہا امام کونین میرے ماں باپ آپ کے قدموں کی دھول پہ قربان، آپ بس کریں، اللہ آپ کی دعا سنے گا. اور ایک آہ بھر کے اللہ کو کیا فرمایا تھا؟ اللہ جی ان تہلک ہذہ العصابہ لا توبت بعد اليوم، مجھے ان کی کوئی فکر نہیں، اپنی کوئی ٹینشن نہیں رہا. میرا تو یہ دل کرتا ہے کہ میں تیرے رستے میں ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، بار بار کاٹا جاؤں، اٹھایا جاؤں، جلایا جاؤں. ایک جان نہیں، سینکڑوں بار تیرے نام پہ واروں اور قربان کروں. یہ میری محنت، یہ میری پونجی، یہ تیرے نام کی بلندی کے لیے میں نے صدق کے دل سے محنت کر کے تیرے دروازے پہ لا کھڑی کی ہے. اللہ انہیں بلندیاں عطا کر. ان کی ٹینشن نہیں، مجھے ٹینشن تیری. میرے دل میں خواہشیں تیری، ارادے تیرے، میں جیتا تیرے لیے ہوں مولا، میں مرتا تیرے لیے ہوں. میری صبح تیرے لیے، میری شام تیرے لیے. میں صبح اٹھتا ہوں تو الحمدللہ الذی احیانی پڑھتا ہوں، میں رات کو سوتا ہوں تو اللہم بسمک اموت واحیا پڑھتا ہوں. میں جب بستر پہ بیٹھتا ہوں نا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، واش روم میں جاتا ہوں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر قدم ہے غفرانک، وضو کے لیے بسم اللہ، وضو مکمل ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، نماز اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسجد داخل ہوتا ہوں تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، افتح لی ابواب رحمتک. مسجد سے باہر قدم رکھتا ہوں اسألک من فضلک، میری زبان پہ نام تیرا، میری آنکھیں تیرے لیے. میں رات کو سوتے ہوئے بھی تیرا ذکر کرتا ہوں. عفیفہ کائنات نے کہا سیدی آپ تو سوئے ہوئے تھے اور اٹھ کر کے نفل پڑھنے لگ گئے. فرمایا عائشہ محمد کی آنکھیں سوتی ہیں، دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. دل کو فکر ہے، دل کو فکر ڈالیں. سوئے ہوئے بھی جب اچانک جاگ آتی ہے تو یہ اللہ اللہ کرتا ہے. جب دل پاک ہو، نفس پاک ہو، سوچ پاک ہو، اللہ جی مجھے ان کی کوئی ٹینشن نہیں. صدیق بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے، لاکھوں دکھ اور زخم اٹھانے والی. یہ تاریخ کی لازوال داستان میں نے تیرے دربار اور چوکھٹ پہ لا کھڑی کی ہے. اللہ اگر یہ نہ رہے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ سچے دل کے ارادے ہیں. جس کا نفس پاک ہو جائے وہ اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنی اولاد کو دین سکھا کے جاتا ہے. اخلاص کی بارش کو کہو ذرا زور سے برسے. اخلاص کی بارش کو کہو ذرا
زور سے برسے عقیدت کے آئینے پہ بڑی دھول پڑی ہے. کوئی ٹائم کڈ کدے کلا بہ اللہ نہ گلاں کر, تھوڑی دیر رو, دل کی میل اتار, کلا بہ کے کدے انہوں سنا. ایک نوجوان کہنے لگا دل بڑا سخت ہے, دل بڑا سخت ہے, والدین کی بھی گستاخی ہو جاتی ہے, زبان سے تلخ جملے نکلتے ہیں. میں نے کہا کبھی تنہائی میں کہتے ہیں ویخ ویخ کے آمی میں کوئی ویکھے نا تو دیکھ دیکھ کے آئی, تینوں دیکھے کوئی نہ, اور جو دیکھتا ہے نا اسے دکھانے کے لیے آنا. خدا کے گھر میں آ کے دروازہ بند کر لینا, کنڈی لگا دینا, تے مسجد صاف کری رج کے, چگا لا کے, نمازیوں کے پڑھنے والی جگہ نماز صاف, واش روم, پتہ نہ لگے, مسجد چمکا دیں, صاف ستھری زبان سے چاٹ کے پھر اسے کہنا اللہ میرے دل کو صاف کر, وہ کرے گا. اور مجھے اس نے کہا کہ میرا دل صاف ہوا, میرا دل شیطان کے اڈے بن چکا تھا, خدا نے مجھ پہ مہربانیاں کی, اور پھر میں نے عرش والے سے جو مانگا اس نے میری مرادوں کو پورا کیا. میں نے خدا کے دربار کو اپنے قمیص سے صاف کیا. خدا کے دربار پہ دل سے جھاڑو رکھ کے جانے والا, جس کے جھاڑو کا پتہ کسی کو نہ چلے, اس کی گناہوں کو صاف کرنے کا سبب بن جاتا ہے. دنیا ڈھونڈتی پھرے کہ یہ نیکی کی کس نے ہے. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے محاذ پہ فہرست بنانے کے لیے بھیجا کہ بہادروں کی فہرست لے کے آؤ. ایک بہادر کو دیکھا کہ جناب علی بڑی داد شجاعت دے رہا ہے, پوچھا نام کیا ہے, کہا خیر ہے, کہا امیر المومنین نے بھیجا جو سب سے بہادری دکھا رہا ہے اس کو انعامات دیے جائیں گے. تو کہنے لگا جس کو دکھانے کے لیے لڑتا ہو نا اس کو نام بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. تنفق یمینا لا تعلم شمالا, سجے نہ خرچ کر کھبے نو پتہ نہ لگے. یہ ادو ہی ہوندا ہے جدوں بندے دا دل صاف ہوئے. یہ ایویں نہیں ہو سکتا جنی دیر میل دیاں تہواں چڑھیاں نہیں ہونی چودھری نے کی. یہ سچی گل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو صاف کرنے کا کہا. لوگوں یہ چھوٹا سا لوتھڑا ہے, صاف خون پیتا ہے, یہ بڑی پاور والی چیز ہے, خون بڑی مہنگی چیز ہے, اس کو صاف رکھو. اگر خون میں ایک ذرہ آ جائے نا پورے جسم کو تھر تھلی مچ جاتی, اٹیک ہوتا ہے, سٹنٹ پہنتے. سارے دل کا جسم کا پورا مہنگا ترین علاج اس کا خون کے ذروں میں یہ جناب علی پلیٹلیٹس ہیں, یہ وائٹ سیلز ہیں, یہ بلڈ, یہ جناب علی جو ہیں وہ ریڈ سیلز ہیں. گردے کے اندر انفیکشن ہے تو گردہ صحیح طرح صاف نہیں کر رہا, اس لیے دل کو پرابلم بن سکتا ہے. تم گردوں کو صاف کراتے ہو, ڈائلسس کراتے ہو, کس لیے کہ دل کا مسئلہ ہے. او بھائی دل کا مسئلہ ہے چودھری, دل کا مسئلہ ہے, دل کا مسئلہ ہے, یہ دل کا ہی مسئلہ ہے. واقعہ یہ نفس کا مسئلہ ہے, یہ میری سوچ کا مسئلہ ہے. میرا اگر دل صاف ہو جائے نا, مجھے جگہ جگہ خدا کی قدرت کے نمونے نظر آئیں. میں 7 دن بعد سکی روٹی کھاواں, میری زبان تے کدے نہ شکری نہ آوے. یہ دل چ اللہ ہوئے, سوچ صاف ہو, فکر صاف ہو, تزکیہ ہو, انسان کبھی کیڑے نہیں نکالتا ہے. خدا جہاں رکھتا ہے وہ خوش ہوتا ہے, اس کا دل بڑا صاف ہوتا ہے. امام کونین علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الناس افضل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول لوگوں میں سے کائنات کا افضل ترین انسان کون ہے؟ فرمایا مخموم القلب و صدوق اللسان, مخموم قلب کا مالک اور صدوق اللسان. کہا یا رسول اللہ نہ عارف صدوق اللسان, صدوق اللسان کا تو پتہ ہے, مخموم القلب سے مراد کیا ہے؟ کائنات کا افضل ترین انسان مخموم القلب کا مالک, اور مخموم القلب کا مالک کسے کہیں گے؟ رسول نے ڈیفینیشن کی صلی اللہ علیہ وسلم, هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا غل ولا بغی ولا حسد. صاف ستھرا دل, نہ حسد, نہ بغض, نہ کینہ, نہ کپٹ, نہ نفرت, نہ کدورت, نہ میل, نہ کچیل, کھرا شیشے ارگا صاف دل. جس بندے کے پاس ہو وہ کائنات کا افضل ترین انسان ہے. لوگوں ان کے چہرے نور کے, وہ نور کے ممبروں پہ صرف کام کیا کیا ہے کہ صاف دل سے کسی اللہ والے سے محبت کی, سچے دل سے کسی اللہ والے سے پیار کیا, اور ساری نیکیاں ہیں
اگر دل میلا ہے، نفس میلا ہے، سوچ میلی ہے، قلب و جگر میں اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے بارے، ماں باپ کے بارے، بھائی کے بارے کوئی میل کچیل ہے، اللہ فرماتے ہیں انظروا الی ھذین حتی یصطلحا، انظروا الی ھذین حتی یصطلحا، انظروا ھذین حتی یصطلحا، 3 مرتبہ حدیث میں جملے، او انہاں نو پھر ویکھو انہاں نے دل صاف کیتے کہ نہیں، انہاں نو پھر ویکھو انہاں نے دل صاف کیتے کہ نہیں، انہاں نو پھر ویکھو کیوں انہاں دا حج زمین و آسمان دے درمیان اڑیا ہویا ہے، انہاں دے عمرے تے درمیان چ کھڑے نے، تہجداں انہاں دیاں عبادتاں ریاضتاں ایتھے درمیان چ کھڑیاں نے، انہاں نو ویکھو انہوں نے دل صاف کیے کہ نہیں، اور دل صاف کریں گے تو ان کی نیکیاں خدا کی درگاہ میں قبول ہوں گی۔ تزکیہ کریں گے نفس کا، پاک کریں گے دل کو، اپنے ضمیر کو، سوچ کو، فکر کو، اور غور فرمائیے دل صاف ہو جائے نا، پاک ہو جائے، چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی اثر کرتی ہیں۔ لمبے لمبے واز سن کے بندہ یہ نہیں آتا، مزہ نہیں آیا، فلانا مولوی چلیا فلانا نہیں چلیا، کانفرنس بڑی کامیاب ہوئی، کیوں؟ بندے بڑے آئے سے۔ یہ کانفرنسیں بھی ایک دوسرے کو شکست دینے کا معیار بنا دی گئیں۔ او جلسہ بڑا فلاپ ہو گیا قاری صاحب دا، کیوں؟ بندے نہیں سی آئے۔ یا علی لئن یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من حمر النعم، ایک بندہ علی امیر المومنین، کائنات کا چوتھا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جتنے اس وقت روئے زمین میں انسان ہیں، اس وقت کے سبھی انسانوں سے افضل، ایڈا وڈا بندہ ایک بندے دی ہدایت دا ذریعہ بن جائے، موقدی نہیں۔ یہ ہے کامیابی، یہ ہے کامرانی۔ اور کوئی ایک بندہ تمہاری وجہ سے سگریٹ چھوڑے، کوئی ایک بندہ اپنے پیسے کو آگ لگانے سے باز آئے، کوئی ایک بندہ تمہاری وجہ سے چہرے پہ سنت رسول رکھے، کوئی ایک شخص تمہاری وجہ سے اپنے ماں باپ کی گستاخی سے باز آئے، کوئی ایک شخص جوا چھوڑے، کوئی ایک شخص سود چھوڑے، لِيَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، اگر علی جیسے شخص کے لیے کافی ہے تو میرا اللہ میرے لیے بھی بخشش کا سما کرنے کے لیے اسے کافی کر دے گا۔ هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا غل ولا بغی ولا حسد۔ مخموم القلب سے مراد وہ شخص ہے جس کا دل حسد، بغض، کینہ، کپٹ، کدورت اور نفرت سے پاک ہو، تو کوئی زیادتی کر بھی لوے نہ تو پھر معاف کر دے۔ اللہ سے معافی مانگنے والا اگر دوسروں کو معاف کرنا شروع کر دے نا، اللہ اس پہ بڑی مہربانیاں کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمیں کسی کے ساتھ نیکی کر کے دکھ ہوتا ہے، یار میں نے اس کے ساتھ اتنی نیکیاں کی ہیں تو رسپانس کی باری آئی ہے، آج مجھے اس کے ساتھ کام پڑا ہے تو بڑا احسان فراموش ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی بدلہ لینے کے لیے نیکی کی تھی، دل صاف نہیں جی، اللہ واسطے کی تھی۔ یہ صدیق اکبر کی ذات گرامی قدر ہے، بیٹی پہ حرف تراشی ہوئی ہے، اور بیٹی ایمان والوں کی ماں ہے جس کی چوکھٹ پہ جبریل پہرا دیتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ مصطح بن اساسہ حرف تراشی میں شامل ہو گئے، کھانا بند کر دیا، آسمان سے آواز آئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَلْيَعْفُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، میرے رسول کے سچے غلام، تو نیکی اس لیے کرتا تھا کہ یہ تجھے اس سے دکھ نہ پہنچتا، یا تو اس لیے کرتا تھا کہ تیرا اللہ تجھ سے محبت کرے؟ تو اگر اس لیے کرتا تھا نا تو پھر جاری رکھ۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنے بڑے زخم کو سینے پہ برداشت کیا اور نیکی جاری رکھی، اور پہلے سے زیادہ رکھی، پہلے لے کے جاتے تھے پھر یہاں سے خود جاتا تھا۔ تمام مسائل کی جڑ ہمارا نفس ہے، خواہشات ہیں، ہمارا ناک ہے، ہمارے اندرونی شیطانی وصف سے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ جو سینوں کے اندر ان الشیطان مجرى الانسان کمجرى الدم، انسان کے جسم میں خون کے لوتھڑوں میں یہ چلنے والا
انسان سے اتنے بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے، اس کا صرف ایک ہی علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی کتاب نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے میں ان پہ حملے کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، تجھے اتنی پاور دیتے ہیں کہ تو خون کے اندر شامل ہو جائے، الا عبادک منہم المخلصین، میرے وہ بندے خالصا یخلص، اخلاص کہتے ہیں کسی چیز کو چھان کے پاک کر لینا، کسی چیز کو صاف کر لینا، اس میں سے کوئی ذرے تن کے نکال دینا، صاف کرنا، ستھرا کرنا بغیر کسی مفاد کے۔ تو جو لوگ اپنے قلب و جگر کو صاف کر لیں گے نا، وہاں کسی قسم کی نجائز خواہش کا قبضہ نہیں ہونے دیں گے، تیری نسلیں بھی مل کے آ جائیں ان کا بال بینگا نہیں کر سکتی۔ حدیث سنیں آپ کا ایمان تازہ ہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبی لمن یعیش بعد المسیح، سلسلہ صحیحہ کی یہ حدیث ہے، اس بندے کے لیے بڑی خوشخبری ہے جو اس وقت تک زندہ ہو جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ اس بندے کے لیے بخت بیداری ہو، مبارک ہو، طوبا، فرحت ہو، شاباش ہو، اس بندے کے لیے خوبصورت زندگی ہو، طوبا لعیش بعد المسیح۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ بات سنی، انتہائی توجہ اور انہماک سے قریب آئے، فرمایا میرے صحابہ یہ وہ دور ہوگا، یہ وہ دور ہوگا کہ آسمان سے خدا کی رحمتیں اتریں گی۔ لو بزرتا حبا علی الصفا لنبتا، اگر تو صفا پہاڑی پہ دانا پھینکے گا نا وہاں بھی فصل اگائے گی، جبکہ فصل کے اگنے کے لیے زمین چاہیے ہوتی ہے۔ آسمان اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے گا اور تو پتھروں پہ دانا پھینکے گا تو پتھروں پہ، صفا پہاڑی چٹیل ہے تو چٹیل پتھر پہ تو دانے پھینکے گا نا وہاں فصلیں اگیں گی۔ یمر الرجل علی الاسد لا یضر، لوگ شیر کے قریب سے گزریں گے، شیر کچھ نہیں کہے گا۔ وَيَتَعُ الرَّجُلُ الْحَيَّ لَا تَضُرُّ، ایک شخص پیدل چلتے چلتے، سلسلہ صحیحہ کی صحیح حدیث ہے، پیدل چلتے چلتے سانپ کو روند دے گا، لا تضر، سانپ اسے کچھ نہیں کہے گا۔ پتھر پہ فصلیں اگیں، قاری عبدالبدود صاحب، پتھر پہ بولیں، حدیث یاد کریں، پتھر پہ، پتھراں تے فصلاں اگرن۔ ساڈے پنڈاں تھاواں تے لوکاں نوں نا گل سمجھاونی آسان ہے تے وٹ وڈن تو دل نفرتاں نال بھرے ہوئے نے۔ پانی دے ایک ایک منٹ تو لڑائی ساڈی ہوئی، حضرت شیخ ساڈی لڑائی ہوئی سکے تائے دے بچیاں دے نال، انہاں سانوں کٹیا، اساں انہاں نوں کٹیا، ساڈیاں باہواں ٹوٹیاں، سر پاٹے، والد صاحب نوں انہاں ماریا، اسی انہاں نوں پھڑکایا، تھانیوں تھانی ہوئے، وٹ تو کادے تو وٹ تو تے پانی دے ایک منٹ تو، کیونکہ ساڈے دل چ یہ کہ پانی دا ایک منٹ نہیں لگے گا تو شاید فصل نہیں ہوئے گی، اور جے وٹ وڈ کے ساڈی زمین ایک انچ لے گیا ہے، جے ساڈے کو ہوئے گی تو شاید اسی سارے پاکستان نوں دانے ونڈ دیاں گے۔ ساڈا یقین ہے کہ روزی وٹاں چ، ساڈا یقین ہے کہ روزی منٹاں چ، لیکن قیامت کا قریب ہوگا، پانی کے بغیر پتھروں پہ فصلیں اگیں گی۔ یمر الرجل علی الاسد لا یضر، شیر ایسے دندناتے پھریں گے، لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یتع الرجل الحی لا تضر، بندہ سانپ پہ پاؤں رکھے گا، سانپ ڈسے گا نہیں، سانپ زہریلا ہو کے زہر نہ چھوڑے، شیر درندہ ہو کے چیرنے پھاڑنے سے باز آ جائے، رک جائے، پانی نہ ہو، فصلیں اگیں، مٹی نہ ہو، خدا غلہ دے، خلا دانا دے۔ اللہ کے رسول یہ اتنے بڑی بڑی کرامات اور حیران اور ششدر کر دینے والے واقعات رونما ہوں گے، وجہ کیا ہوگی؟
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ صرف ایک وجہ ہوگی، لا شاحا ولا تحاسدا ولا تباغضا، ایک وجہ ہوگی کہ اس وقت کے لوگوں کے دل پاکیزہ ہو جائیں گے، تزکیہ نفس ہو جائے گا، دل نفرتوں قدورتوں سے پاک ہو جائیں گے۔ جب دل صاف ہو نا، پتھر پہ روزی اگتی بغیر پانی کے اگتی ہے۔ دل صاف ہو، زہریلا سانپ آپ کا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ دل صاف ہو، یہ درندہ صفت شیر آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کائنات میں جو زہر پھیلا ہوا ہے نا، یہ شیروں کا نہیں، یہ سانپوں کا نہیں، یہ انسان کے اپنے دل کی پلیدگی کا ہے۔ اس وقت جب دل صاف ہو جائیں گے، خدا کا کرم اترے گا، عنایات آئیں گی۔ کس بنیاد پہ؟ قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو جائیں گے جنہوں نے اس کو پاک کر لیا ہوگا۔ وقد خاب من دساہا، وہ ناکام اور رسوا ہو جائیں گے جنہوں نے اسے میلا کچیلا کر لیا ہوگا۔ اتنا انعام ہوتا ہے، اتنا انعام ہوتا ہے۔ اور وہ بنی اسرائیلی روایت جس کی سند کے بارے یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ قابل استشہاد ہے، اگرچہ لا تصدقوا ولا تکذبوا کے دو بھائی آپس میں لڑ پڑے، بیویوں کے کہے پہ جدا ہو گئے، باہر غلہ پڑا تھا، چارہ وہ ایک تھا، وہ بوڑا جس کے اندر ڈال کے انہوں نے گھر کے اندر گندم لانی تھی، چھوٹا لے کے آیا تو بڑے نے کہا یار چھوٹا ہے، پھر کیا ہوا لڑائی ہوگی تو اپنی گندم سے تھوڑی سی ادھر ڈال دی۔ نیت اچھی، دل اچھا، قلب و جگر پاک صاف، بڑا لے کے گیا، چھوٹے نے کہا بڑا بھائی یہ کوئی مسئلہ نہیں یار، پھر کیا ہوا لڑائی ہو گئی تو اپنے گندم اور دانوں سے اٹھا کے کچھ اس کے ڈھیر میں رکھ دے۔ گھر کے سارے برتن فل ہو گئے لیکن دانے ختم نہیں ہوئے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا دو لوگ تھے، ایک بڑا گنہگار تھا، خطاکار تھا، ایک انتہائی نیک اور پرہیزگار تھا۔ نیک اس پرہیزگار کو کہتا تھا کہ توبہ کرو، وہ کہتا تھا دعا کرو، میں کوشش کرتا ہوں۔ اسے اپنی نیکی پہ ایک دن غرور آ گیا، دل چ میل آ گئی، اس گنہگار کو کہنے لگا کہ تینوں نہیں ہدایت آ سکتی۔ اسی تو بڑے بڑے جملے آنے ہیں نا، کیونکہ دلاں تے تہواں واوا چڑھ گئی نے، اتنے اجے کوئی ایڈیاں تہواں نہیں سی چڑھیاں، چھوٹی جی گل آکھی کہ اللہ تینوں ہدایت نہیں دے گا اور تو جنت نہیں جا سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ نے دونوں کو موت دی اور اپنے سامنے کھڑا کر کے اس نیک سے پوچھا کہ تو نے کب سے میرے غیب کے نوشتے چرا کے دیکھ لیے ہیں کہ اس نے جنت میں نہیں جانا، اور تیرے دل میں یہ میں کیسے آ گئی، تو ٹھیکیدار کیسے بن گیا؟ امام کونین علیہ السلام کے یہ جملے مسلم شریف کی حدیث ہے، احبطت عملک وغفرت لفلان، تیرے سارے عمل میں نے ضائع کر دیے، چل جہنم نے، اسے میں نے معاف کر دیا، لا ابالی، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو جب دل صاف ہوتا ہے، بڑے سے بڑی نیکی کر کے انسان کے دل میں آتی، تکبر آتا، دکھاوا آتا، خدا لاتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کی محبتیں اسی کی عطا ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے کیا دعا فرماتے ہیں؟ الہ العالمین، یہ جتنی بھی نیکیوں کی توفیقات ہیں نا، یہ تیری دی گئی ہمتوں سے ہیں، تیری طرف سے ہیں، تیرے حکم سے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جتنے معاملات خیر کے ہیں نا، یہ تیری طرف سے ہیں، اور اگر کچھ کمی اور کمزوری ہو گئی ہے تو وہ ہماری طرف سے ہے۔ الہی اسے معاف کر دے، اور جو نیکیاں تیری جناب میں پہنچ چکی ہیں نا، انہیں شرف قبولیت عطا فرما، انہیں شرف یابی عطا فرما۔ اسی لیے فرمایا لا يقبل اللہ بقلب غافل لاہن، اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، اللہ سچے اور ستھرے دل والے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں قلب و جگر پاک کرنے کی توفیق دے۔ ایک حدیث سنا کے بات مکمل کرتا ہوں، تھک تو نہیں گئے؟ ذرا اونچی آواز سے بتائیں۔ میں نے تو آپ کو بلایا ہی نہیں کہ سبحان اللہ کہیں، نعرہ لگائیں، میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تھک تو نہیں گئے؟ بھوک تو نہیں لگ گئی؟
اللہ تعالیٰ آپ کی محبت قبول فرمائے. ہم نے بڑا لمبا سفر کرنا ہے، ملتان کی طرف جانا ہے. ایک حدیث سنیں اور وہ نیکیاں کرنے کی کوششیں کریں انشاءاللہ. لیکن قبول ادو ہونی جدوں دل صاف ہویا. اے سچی گل ہے، تواڈے تے میرے لکھاں گناہ ایسے ہونے ہیں جنہاں دا صرف اپاں نوں تے اللہ نوں پتہ ہے، تے کوئی لکھاں نیکیاں بھی ایسیاں ہونیاں چاہیے جنہاں دا صرف اپاں نوں تے اللہ نوں پتہ ہوئے. انسان دے اندر میں ادوں آتی ہے جدوں انسان آدھے آپ کوئی شے سمجھتا ہے، جدوں کوئی اس مرض دا علاج قرآن نے دسیا ہے. اس پہ غور کرو. ہمیشہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآ، انسان میں سرکشی طغیانی اور اس کے اندر بغاوت اس وقت آتی ہے ان رآ استغنی، جب سمجھتا ہے کہ میں بڑا پاور والا. فرمایا کہ ما خلقکم ولا بأسکم الا کنفس واحدہ. او لوگو، موجودہ انسانوں، ما غرک، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کیدے کہن چ فریب چاہ گئے ہو؟ قتل الانسان، بیڑا بہ جائے. ما اکفرا، کیڑیاں گلاں کرن لگ پئے ہو. ما خلقکم ولا بعثکم، انتہائی غور، زندگی بھر کا علاج انشاءاللہ. تم نہیں، ٹوٹل انسانیت کی تخلیق، وہ عالم ارواح سے لے کے وہ مٹی اور پانی کی کہانی، وہ روحوں کا سلسلہ، کل امثال الانمل والذریہ، وہ لاکھوں صدیوں کی پرانی تاریخ، زمین و آسمان بنانے سے پہلے کے سلسلے. تمہارا ابا آدم، اس کی مٹی، اس کا پانی، خدا کے ارادے. تمہاری تخلیق، پھر جتنے آئے چلے گئے، جو آئیں گے، کچھ تھے جو چلے گئے، کچھ ہیں جو جائیں گے، کچھ آئیں گے. پھر قبر، عالم برزخ، پھر عالم حشر، پھر عالم آراف یا عالم جنت یا عالم جہنم. پھر پتہ نہیں، موت ہے نہیں، پتہ نہیں اللہ تعالی نے ہمارے یہاں سے ختم ہونے کے بعد، یہاں سے جانے کے بعد ہمیں کون سی نعمتیں عطا کرنی، ہمیں پتہ نہیں. ہم صرف یقین رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک فرمائے گا. یہ لمبی کہانی ٹوٹل انساناں دی، دنیا دے سارے فرعوناں دی، سارے چودھریاں دی کہانی. ما خلقکم ولا بعثکم، تانوں پیدا کرنا، ساریاں نوں مار کے اٹھا کے تاڑی پوری تاریخ ایویں الا کنفس واحدہ، جی میں ایک پھوک ہے. ٹوٹل الا کنفس، ایک پھو ہے. تسی سارے ہی ایک پھو ہو، تم کچھ نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارا کوئی وزن نہیں. تم سارے انسانوں کی یہ صدیوں پہ محیط زندگی، یہ لمبے دن، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا یومن نکرہ مشائخ بیٹھے، تمہاری زندگی کا 1000 دن ہونا كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، جو تم گنتے ہو وہ 1000 دن مل کے خدا کے پاس جو دن شروع ہونے والے ہیں نا، اس دن کے کسی چھوٹے سے حصے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. کیڑی بھولچ پہ گئے ہو کہ خدا نے مینوں بڑیاں مہلتاں دتیاں نے. اگر خدا دن دے ایک چھوٹے جے حصے دے برابر مہلت دے دے تے 1000 سال بنتا ہے. تو تمہارے اندر میں نہ آنے پائے، تمہارے دل خدا کے کنٹرول میں ہے. گریڈ اسٹیشن والے بٹن بند کریں تو اتنی جلدی لائٹیں بند نہیں ہوتی جتنی جلدی میں بٹن بند کروں تو آنکھیں بند ہوتی ہیں. تم کہیں نہیں بھاگ سکتے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بھاگ کے دکھاؤ، قلعوں میں چلے جاؤ. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے موت بانٹ دی ہے، ہمیں ہرایا نہیں جا سکتا. اور جو تم کر رہے ہو نا، تم سے یہ سوال ہونا ہے. دل پاک کرنے کے 3-4 نسخے بتلا رہا ہوں.
وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا، کتنی بستیاں میں خدا نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیں. أَلَا أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. لوگو میں تمہیں لے جا کے نئے لانے پہ قادر ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے لوگ ہیں باغات چھوڑ گئے، وزروع ومقام کریم وبئر معطلہ وقصر مشید. کتنی منڈیاں ہیں جو ویران کر دی میں اللہ نے، کتنے پانیوں کے کنویں جو اٹے پڑے. وہ کس غفلت میں ہو، کس بھول بھلکڑ کے اندر مصروف ہو کے خدا کو بھولے بیٹھے ہو. کس چیز نے تمہیں اپنی طرف اتنی توجہ دلا دی کہ دل سے خدا کو یاد کرنے سے غافل ہو گئے ہو. وہ کون سا کام ہے جو تم کر رہے ہو اس خدا مہربان کو چھوڑ کے، اتنے بڑے بڑے انعامات 4 ٹکوں میں کھو کر کے اس کو بلائے بیٹھے ہو؟ تم سے سوالوں نے، میں خدا تم سے سوال کروں گا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، وہ سوال کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی نعمتوں میں سے پانی کے بارے سوال ہوگا. اللہ پوچھے گا یا ابن آدم ارویک من الماء البارد، اے آدم کے بیٹے میں اللہ نے تجھے پانی پلایا تھا نا؟ بندہ کہے گا ہاں. اللہ فرمائے گا حساب دے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی تھی، آپ گھر سے باہر تشریف لائے، مجھے بھی بھوک لگی تھی، ابو بکر کو بھی بھوک لگی تھی. ایک صحابی کے باغ میں گئے، اس نے ٹھنڈا پانی کا ہمارے پاس سامنے چھنا رکھا، کنویں کا ٹھنڈا پانی ہم روزانہ پیتے ہیں، لاکھوں مشروبات پیتے ہیں. جلدی جلدی کھجوریں اتار کے سامنے رکھ دی، آپ سب کی بھی ساتھ میں ہیں، ہم کھجوریں کھاتے ہیں. بکرا ذبح کیا اور شوربے والا سالن بنایا. شوربے والے سالن سے ہم سب نے روٹی کھائی ہے. شوربے والا سالن اور روٹی، کنویں کا ٹھنڈا پانی اور چند میٹھی کھجوریں. امام کونین کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ لماذا، آپ کیوں روئے؟ فرمایا عمر ان نعمتوں کو دیکھ کے مجھے قرآن یاد آ گیا، مجھے اللہ کا نازل کردہ وہ حکم یاد آ گیا. سیدی کون سا؟ ثم لتسألن یومئذ. تم سے خدا نعمتوں کے بارے سوال کرے گا. تو یہ نعمتیں دیکھی ہیں، نعمتیں دیکھی، کیا دیکھا؟ جو جنت کو آنکھوں سے دیکھتا ہے نماز میں، جس نے آسمانوں کی سیریں کی، جس نے انگور کا ایک دانہ اتنا بڑا دیکھا کہ کائنات پہ آ جائے تو کائنات کھاتی رہے، ختم نہ ہو. وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناؤز باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ نعمت کیا ہوتی ہے. بعض دفعہ عام بندے کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ وہ دوری داندہ سی ادو انو بڑی سمجھ دے سی لو، اور نہیں، او کائنات کے بادشاہوں، جنت کے منظر کو دیکھ کے تم کائنات کو حقیر سمجھو گے. وہ جنت میرا رسول اپنی زندگی میں دیکھ کے آیا تھا. اربوں خربوں کا بادشاہ ہو، دنیا کے سارے سٹیٹس دیکھے ہوئے ہوں، مشرق و مغرب کی سیریں کی ہوں. ان اللہ زوالی الارض رأیت مشارقها ومغاربها. خدا زمین سمیٹ کے میرے رسول کی آنکھوں کے سامنے لائے. رسول مشرق و مغرب دیکھے، جنوب و شمال دیکھے، آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. کس لیے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. وہ آیت مجھے یاد آ گئی اور میرا دل پسیج کے رہ گیا، قلب و جگر پسیج کے رہ گیا کہ عمر اگر اللہ تعالیٰ نے محمد سے اس نعمت کے بارے سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو. فلما احسوا بأسنا. جب ہم پوچھیں گے نا پھر لوگ تکلیف محسوس کریں گے. اذا هم منها يركضون. بھاگنے کی کوشش کریں گے. لا تركضوا پجونا ورجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكن. اپنے انہی بنگلوں میں بیٹھو، انہی کوٹھیوں میں بیٹھو جس میں بیٹھ کے تم غافل ہو چکے تھے اور خدا سے ناتا توڑ بیٹھے تھے، وہیں بیٹھو. ورجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. میں خدا نے تم سے سوال کرنے، اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے. اور اس دور میں جب سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے، سچے دل سے کی ہوئی چھوٹی چھوٹی نیکیاں وہ اللہ کے دربار میں کامیاب ہو جائیں گی. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چند لمحے فرمایا کہ کائنات کا افضل ترین اور محبوب ترین اللہ کو انسان وہ ہے سرور تدخلہ علی مسلم، جو کسی مسلمان کے چہرے پہ خوشی لانے کا ذریعہ بن جائے، کسے چلتے پھردے نو ہسا دے، کسے دی مسکراہٹ دا ذریعہ بن جائے. ایویں ہر تھان لڑائیاں نہ پاؤندا پھرے
मायूसियां ना फैलाता फिरे, ना उम्मीद ना करता फिरे, खुशी का सबब बने। औ ततरुद अन्हु जुअन, किसी को एक लुकमा उसके लिए खिला के उसकी भूख दूर कर दे, इसकी बख्शिश हो जाएगी और ये कायनात का अफजल तरीन इंसान बन जाएगा। दो सवाल पूछे थे सहाबी ने, अय्युन नासी अफजल व अय्युल आमाली अफजल, फरमाया कायनात का अफजल तरीन इंसान कौन है और अफजल तरीन नेकी कौन सी? फरमाया अफजल तरीन नेकी ये है कि तुम लोगों की खुशी का सामान बनो, और अफजल तरीन इंसान वो है जो लोगों की खुशी का सामान करता है। औ तक़ज़ी अन्हु दैनन, किसी मक़रूज़ का कर्ज अदा करो उसके लिए। वली अन अमशी माखिल्ली फी हाजतिन खैरुल्ली इंदी अन आतकिफ शहरन फी मस्जिदी हाजा, मैं किसी मुसलमान की ज़रूरत को पूरा कर दूं, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि मस्जिद नबी में महीना इतिकाफ करूं। और मेरी उम्मत के लोगों, तुम में से अगर अपने किसी भाई की कोई ज़रूरत उसके लिए पूरी कर दे, हत्ता ततहय्या, यहां तक कि उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए, कोई मसला किसी बेवा का, यतीम का उसके साथ चल पड़े, किसी गरीब मिस्कीन के साथ उसका मसला हल करवा दे, तो अल्लाह क़यामत के दिन उसके कदमों को सबात अता फरमाएंगे। यौम तज़ूलुल अक़दाम, जब सारी कायनात के कदम फिसल रहे होंगे। अल्लाह के लिए किसी की खुशी का सामान टिप्स हैं। किसी बुजुर्ग को मिसवाक दे के आप बन सकते हैं, किसी बाबे दी ऐनक नवी बनवा दो। बाज़ दफा बुजुर्ग बैठे कुरान की तिलावत कर रहे होंगे, उन्होंने पढ़िया सही नहीं जाता, उन्होंने वड्डे लफ्ज़ां वाला कुरान लै दिओ। वड्डे वड्डे लोगों को वड्डियां वड्डियां शियां दें, इन्ना असीं खुश नहीं कर सकते कि छोटे छोटे लोगों को छोटियां छोटियां चीज़ां दे के असीं खुश कर सकते हैं। सर्दियों का मौसम है, घरों का जायजा लिया जे कोई ना कोई चादर पुरानी निकले आनी है, कोई ना कोई कोटी निकले आनी है, तो धो के इस्त्री करके छापर चढ़ा के किसी गरीब को दिया जे, उसकी खुशी का सामान बन जाना। अगर रसूल की हदीस में हमें यह बात मिलती है कि एक फाहिशा जो उसके लिए एक कुत्ते को पानी पिलाए अल्लाह खुश हो जाए, तो अल्लाह मोहम्मद के उम्मती को भी बख्शेंगे जो उसके लिए किसी की सर्दी को रोकने का सामान कर दे। मस्जिद चलते फिरते कदे साबण दी टिक्कियां लैके रख दो, पता ना लगे किसी को। रसूलुल्लाह फरमाया कि जो बंदा हाथ धोंदा है ना, ਉਹਦੇ गुनाह मिट जाते हैं, तो जो गुनाह मिटाने का सबब बनेगा ना, उसके भी गुनाह मिटेंगे। लाइटा लैके ला दो, जरूरी नहीं कि खादम लभदे फिर मस्जिद छापर पिया होवे, असीं नहीं जन्नत लैनी, वो तनख्वाह लेंदा है, असीं जन्नत लैनी है। तमीमदारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबी शरीफ में लाइटें लगा दी लाके, इमाम कौनैन ने फरमाया तमीम अल्लाह तेरी आखिरत रोशन करे, तेरी दुनिया रोशन करे, तू खुदा दा घर रोशन कीता है। लोगों दसिया कि तमीम गए थे रजी अल्लाह ताला अन्हु तिजारत का माल देके, ये टिमटिमाते चिराग खरीद लाए और मस्जिद को रोशन कर दिया। इसका मतलब है कि मस्जिद को रोशन करने वालों की अल्लाह आखिरत रोशन करता है। छोटियां छोटियां नेकियां, एक बल्ब, लेकिन किदे वास्ते? अल्लाह वास्ते। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह जी हमारे दिलों को साफ कर दे और हमें अपनी ही रिजा के लिए, छोटी नेकी हो तो तेरे लिए, बड़ी नेकी हो तो तब भी किसी बुजुर्ग का इकराम करें। हदीस में आता है इन्ना मिन इजलालिल्लाहि इकराम ज़िश्शीबा, जो शख्स अल्लाह के लिए किसी बुजुर्ग आदमी की इज्जत करता है वो ऐसे है जैसे अल्लाह की इज्जत करता है। सही हदीस है। तो अल्लाह ताला हमें एक दूसरे की इज्जत करने की तौफीक दे, मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक दे, कल्ब जिगर को साफ करने की तौफीक दे। आपका आना कबूल फरमाए, मेरा बोलना कबूल फरमाए। जो भी अच्छा हुआ अल्लाह की तरफ से, अल्लाह उसे एजाज़ बख्शे, नजात का ज़रिया बनाए, और जो कमी हुई मेरी तरफ से अर्श वाला उसे मुआफ़ फरमाए। उसे कोई पूछने वाला नहीं, उससे दुआ मांगें मग़फ़रत की, बख्शिश की, दिल लगा के उसकी तारीफ़ करें जी भर के। पंजाबी उर्दू बैठे बैठे फर्जी नमाज के बाद सजदा